قرآن مجید کی اس صورت میں دولت بہت ہے۔ یہ صورت رزق، مال اور دولت کو کھینچتی ہے۔ جس نے پڑھا وہ کروڑوں پتی ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے اور اس میں ایک قرآن مجید کی چھوٹی سی صورت کا عمل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو عمل آپ کو بتائیں گے، یہ خاص وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت صرف ایک آیت پر مشتمل ہے اور آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس اتنا پیسہ اور اتنا مال و دولت آ جائے گا کہ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کے گھر کے مالی حالات انشاءاللہ اس قدر بہتر ہو جائیں گے کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ ہماری بہت سی بہنوں اور بھائیوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے گھر سے ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور گھر میں مال و دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، تخلیق انسانی کا واحد مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی کرے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں جن کو انسان سر انجام دیتا ہے، اس لیے ہے تاکہ وہ عبادت الہی کے معاملے میں انسان کے معاون ہو سکے۔ انسان کی صحت اور تندرستی، قوت اور طاقت، مال و دولت، کھانا پینا، غرض ہر ایک چیز اس لیے ہے تاکہ انسان مستفید ہو کر اپنے اصلی مقاصد کو انجام دے سکے۔ عبادت اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور نافذ کردہ چیزوں کو انجام دینا اور منع کردہ چیزوں سے رک جانا، لیکن عبادات کے اندر بھی فرق مراتب کا لحاظ کیا گیا ہے، یعنی ان کی انجام دہی کی صورت میں مرتب ہونے والے اجر و ثواب میں بڑا فرق ہے۔ چنانچہ کچھ امور ایسے ہیں جن کی فضیلت اور اہمیت اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب دیگر عبادتوں کی نسبت کچھ کم ہے۔ نفل عبادات میں تہجد کی نماز قبولیت کی ضامن ہے۔ نماز تہجد قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز خوشنودی رب کا باعث ہے۔ اس سے حسنات میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ نماز تہجد سے محبت الہی کا حصول ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی توفیق انہی چند افراد کے دامن میں آتی ہے جو اللہ کے پسندیدہ افراد ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتائیں گے کہ بے روزگاروں نے کیا تو اللہ تعالی نے ان کے لیے نوکری کا وسیلہ بنا دیا، کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے پاس گاہکوں کی لائن لگ گئی۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف نماز فجر کے بعد کرنا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو احسن طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو رزق کے مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رزق کی رکاوٹیں، بندشیں دور ہو جائیں گی۔ بھائی اور بہنوں، یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جن لوگوں نے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی بنا دیا۔ جن لوگوں نے بھی اس کو کیا ان کے کاروبار میں خوب اضافہ ہوا۔ آج آپ کے لیے یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قرض کے بوجھ تلے دبے انسان اس کو کریں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، لیکن ظاہری اسباب آپ نے لازماً تیار کرنے ہیں۔ ویسے تو یہ وظیفہ اس کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن نماز عشاء کے بعد زیادہ بہتر رہے گا۔ اس وظیفے کو لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، بہنیں، بھائی، بزرگ سب اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بھائی بہنوں کے لیے کر سکتے ہیں، بہنیں بھائیوں کے لیے کر سکتی ہیں، والدین بچوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وظیفہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ مشائخ اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ رزق کے اندر جو کامیابی چاہتا ہے، جو دین اور دنیا کے اندر ترقی چاہتا ہے اور جو اپنے رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، وہ اس صورت کو اپنا لے۔ ناظرین، ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے دو بہت ہی پیارے صفاتی نام یا رحمانو یا رحیمو ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ پاک کو ان ناموں سے پکارا جائے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ کوئی ایک وقت مقرر کر لیں۔ اس وظیفے کو جائز حاجت کی اس لیے نہیں کرنا کہ امیر و دولت مند ہو جاؤں تو اپنے خاندان والوں کو نیچا دکھاؤں گا۔ فقر اور غرور نکال کر صرف عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ دوران وظیفہ کوشش کریں کہ کوئی بھی بدبودار اشیاء استعمال نہ کی ہوئی ہو، جیسا کہ کچا پیاز ہو گیا۔ مرد حضرات تمباکو نوشی سے اس دوران پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ حلال کا لقمہ کھائیں اور گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے اس عمل کو کریں۔
اس حقیقت سے تو کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک اور بد کو قانون قدرت کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں واسطہ ضرور پڑتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دنیا دارالعلم اور امتحان گاہ ہے۔ انسان یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اسے آزادی سے نیکی اور بدی کرنے کی قوت دی گئی ہے۔ وہ نیکی کرنے کی صورت میں تو اجر و ثواب کا حقدار قرار پاتا ہے، لیکن نافرمانی کی صورت میں عذاب اور سزا کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ غربت و تنگ دستی اور امارت و خوشحالی بھی اس دنیا کے دارالعلم ہونے کا ایک حصہ ہے۔ یہاں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک وہ جو آسودہ حال اور دولت مند ہیں اور ہر قسم کی آسائش اور آرام سے بہرہور ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو غریب و مفلوق الحال ہیں اور زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی بعض اوقات محروم رہتے ہیں۔ مصیب العالم انہیں ڈستے رہتے ہیں اور ان کی زندگی دکھوں اور تکلیف سے لڑتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ انسان کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو لیکن اسے دکھوں سے مفر نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دکھوں سے واسطہ پڑتا ہے اور پھر اسے زندگی گزارنا ایک پہاڑ نظر آنے لگتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مصائب سے چھٹکارا حاصل کرے اور وہ اس دکھ بھری دنیا کے سمندر میں کسی حقیر سے پانی کی طرح بہنے کے باوجود ہاتھ پاؤں ضرور مارتا ہے اور یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ دکھوں سے نجات پالے اور غموں کے بھنور سے باہر آ جائے، لیکن وہ تب تک اپنی ہر پریشانی اور دکھوں سے نجات نہیں پاتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو جاتا۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی کثرت سے توبہ کرتا رہے اور اس بات پر یقین رکھے کہ وہ ضرور اس کی توبہ قبول کرے گا اور اس کی تمام پریشانیاں اور غموں کو اپنے فضل و کرم سے ضرور ختم کر دے گا۔ تو ناظرین، ایک بات اور بتاتا چلوں کہ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ درود پاک کا عمل اللہ پاک نے قرآن کے اندر خود فرمایا ہے، اور جس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں خود درود بھیجتا ہوں اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میرے جتنے فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہیں، یہ سب بھی میرے نبی پر سب مل کر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ ناظرین، یہ میرے اللہ کا واضح حکم ہے اور یہ کام، یہ عمل اللہ کی ذات خود بھی کرتی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ناظرین، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت چہرہ اقدس میں نمایاں تھی۔ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے، کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں، اور اللہ نے اپنی پیاری مخلوق جو نوری مخلوق ہے، جس میں جبرائیل علیہ السلام ہیں، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام ہیں، بے شک بے شمار فرشتے میرے اللہ کے ہیں، وہ سب کے سب میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بھی، میری تمام نوری مخلوق فرشتے بھی، اور اب میں بندوں کو بھی حکم دے رہا ہوں کہ جو مجھ کو مانتے ہیں، جو میرے نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں، ان کو بھی حکم دے رہا ہوں کہ یہ عمل تم بھی کرو۔ اور وہ عمل کون سا ہے؟ ناظرین، وہ عمل یہ ہے کہ درود پاک پڑھو۔ اسی طرح درود شریف کے فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ درود شریف کے بغیر کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔
حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب تک کسی دعا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان ہی معلق رہتی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر وہ گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا بدنصیب ہے وہ بندہ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا کم بخت ٹھہرا وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا ہو۔ میں نے کہا آمین۔ ناظرین کرام، آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ کتنی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو لے کر آنے والا سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور جس ہستی کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے وہ سارے نبیوں کے امام ہیں۔ اب میرے نبی آمین کہہ رہے ہیں اور اللہ کا حکم ہے جبکہ جبرائیل لے کر آنے والا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے کہ وہ دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا عین عبادت ہے۔ دیکھو اللہ نے 2 فرشتے تعینات کیے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں، اور جب درود انسان پڑھتا ہے تو یہ دونوں فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ واحد عمل ہے۔ کسی نے پوچھا کہ نیکیوں والے فرشتے کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ نیکیاں لکھے گا، جبکہ برائی والا کیا لکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب درود پڑھا جاتا ہے تو وہ برائیاں مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت اور شان اور وقار ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام خیر و بھلائی، تقوی اور پرہیزگاری، خیر خواہی اور نفع رسانی کا دین ہے۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو اعمال صالح کا حکم دیتا ہے، برے اور گندے کاموں سے منع کرتا ہے۔ اسلام مسلمانوں کو نیکی اور حسن اخلاق کی تلقین کرتا ہے۔ مختلف ذرائع اور اسلوب میں مسلمانوں کو سب کے ساتھ نیکی اور حسن اخلاق کا حکم دیتا ہے۔ اچھی گفتگو، اچھے اعمال، حسن اخلاق، اچھا کردار، اچھی سوچ، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ بلکہ اعمال صالح کو تو ایمان کا حصہ بتا دیا گیا ہے۔ اپنے ماننے والوں کی کامیابی اور حصول جنت کے لیے اعمال صالح کو فرض قرار دیا گیا ہے، بلکہ انبیاء علیہم السلام کو بھی اعمال صالح کا حکم دیا گیا ہے۔ انبیاء کرام کو عمل صالح کا حکم دینا اس کی اہمیت، عظمت اور ضرورت پر سب سے بڑی دلیل ہے، اور انہی کے واسطے سے تمام انسانوں کو بھی اس کی تلقین کی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبرو، حلال چیز کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو تم کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ ناظرین، اسلام کی تعلیم ہے کہ موت اور زندگی کا یہ سلسلہ اسی لیے قائم کیا گیا تاکہ آزما کر دیکھا جائے کہ کس کے اعمال سب سے بہترین ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق سے آراستہ ہونے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا قلب سلیم عطا فرما دے جو نیکی اور گناہ میں پہچان کر لیا کرے۔ ناظرین کرام، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو عشاء کی نماز پڑھنی ہے، بعد وہیں التحیات کی حالت میں بیٹھ کر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اول و آخر کم سے کم بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کہ تعداد زیادہ ہو تو درود پاک پڑھ کر اللہ پاک کے 2 مبارک نام یا رزاق یا وہاب کی ایک تسبیح شروع کر دیں۔ یا رزاق یا وہاب کی ایک تسبیح کرنے کے بعد الحمد شریف یعنی سورۃ الفاتحہ، اس کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ لیکن ناظرین، ہر مرتبہ جب بھی اس آیت پر پہنچیں تو یہی آیت 11 مرتبہ پڑھ لیں۔
آیت یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنے لگیں تو ہر مرتبہ یہی آیت صرف 11 دفعہ پڑھ کر آگے پڑھ لیں اور دوبارہ شروع سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے صرف 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، لیکن یہی آیت 11 مرتبہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ پھر 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس طرح یہ آیت 33 مرتبہ بن جائے گی۔ جب یہ اکیلی آیت 33 بار ہو جائے تو باقی سورۃ الفاتحہ 3 بار ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص 11 مرتبہ پڑھیں، اور جب آپ یہ عمل کریں تو اول و آخر کم سے کم بھی 3 بار درود شریف ساتھ پڑھا کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ تحفہ اپنے ناظرین کو بھی دے دوں، کیونکہ اس دور میں کافی لوگ پریشان ہیں، روپے پیسے کی کمی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو بھی اپنے فضل و کرم سے اس مالی تنگ دستی سے نجات دے گا، اور انشاءاللہ خوشخبری ملے گی، اور یہ عمل ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرو۔ ناظرین، سیدنا ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تک کس کام میں تھے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نماز میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تم نے نہیں سنا کہ اے ایمان والو، اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں تم جواب دو۔ اچھا سنو، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے بتلا دوں گا کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ آپ کو یاد دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہی 7 مثانی ہے، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں کہ دعا رحمت کی چابی ہے۔ دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ آپ کوئی وظیفہ کریں، کوئی عمل کریں، کوئی حاجت ہو تو دعا کو اپنا ساتھی ضرور بنائے رکھیں۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط و آداب ذکر فرمائے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو، دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، ناجائز اور گناہ کی دعا نہ مانگی جائے، دعا مانگنے والا اللہ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو، بلکہ کامل یقین رکھتا ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تعالیٰ اسے لبیک عبدی فرمائے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہی ملے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قضائے الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے جبکہ خدا کا علم لا متناہی و محیط ہے۔ بارہا ہم اپنی کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثلاً بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، یا آدمی بعض اوقات تندرستی اور عافیت کا سوال کرتا ہے لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ ہونا بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں بہت جامع ہیں،
ان میں سے کچھ اپنے لیے منتخب کر لیں تو بہت عمدہ ہے۔ ایک جامع دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ مجھے ایمان و تقوی، صحت و عافیت، خوشیوں اور خوشحالی والی لمبی زندگی عطا فرما، جان مال عزت اور اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما، عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ، نزع میں آسانی، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت، محشر کی گھبراہٹ سے امن اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما۔ یہ سب دعائیں میرے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کے حق میں بھی قبول فرما، آمین۔ ناظرین، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیا کریں تاکہ دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔